بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی۔ سوال بنتا ہے، پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ فیصلہ دل اور دماغ سے کیا جاتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو حیران ہو کر رہ گئے کہ جو معمہ اس ترقی یافتہ دور میں حل ہوا، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ 1400 سال پہلے ہی کر دیا۔ دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی جانب واقع ہوتا ہے، وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ پیشانی کے اس حصے سے جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ پیشانی کا یہی اگلا حصہ شخصیت کی صفات بنتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ پیشانی کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو انسان کی فیصلہ کرنے والی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت سے ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے گا۔ اس حصے کی ان خصوصیات کی بنا پر قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اسی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہی ارادہ کرنے، فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ محققین نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ چھوٹا اور کمزور ہے، اسی لیے جانور درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور قیادت کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا، مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا۔ کوئی جاندار نہیں اور اس کی پیشانی رب العزت کی قدرت میں نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں یوں دعا ہے، اے رب میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی اکمل و اتم طور پر میں خود کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ نہیں۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت ہے کہ پیشانی کا وہ خود مختار حصہ زمین پر رکھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی، اپنی مرضی کی نفی کر دی جاتی ہے کہ یا ربی، تو نے جو میرے اندر مختار حصہ رکھا ہے، جو حصہ فیصلہ کرتا ہے، میں اسی کو تیری چوکھٹ پر رکھ رہا ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ میں جمع ہوتا ہے اور سارے جذبات جو دل میں ہوں وہ اس وقت اس حصے میں جمع ہوتے ہیں۔ غصہ، نفرت، بغض، جرم و عصیان، یہ سب خیال کی صورت وہاں جمع ہوتے ہیں، مگر انسان جیسے ہی وہ خیالوں سے گناہوں کی اماجگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بندے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور بندہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ پرسکون رہیے، دوسروں کو پرسکون رکھیے، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔